بالکل نہیں دیتا کہ آپ کسی ہندو بھائی کو اس کے تیوہار پہ کہیں دیوالی مبارک، ہولی مبارک، کسی بچے کے جنم دن میں جائیں اور کہیں جنم دن مبارک، برتھ ڈے مبارک۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ ان کو ان کا تیوہار منانے دو، تم اپنا تیوہار مناؤ، ان کے تیوہاروں میں تم انٹرفیئر مت کرو، وہ تمہارے تیوہاروں میں انٹرفیئر نہ کریں، لیکن ان کے تیوہاروں میں جا کر ان کو مبارکباد دینا یہ جائز نہیں ہے۔ ہولی مبارک، دیپاولی مبارک، یہی چیز تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرب کے کافروں نے کہی تھی، 6 مہینے آپ ہمارے معبود کی عبادت کر لیں، 6 مہینے ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے، انسانیت اپنی جگہ پر ہے، رحم و کرم اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم تمہارے خدا کی تمہاری عبادت کر لیں اور تم ہمارے۔ اللہ کے نبی نے دو ٹوک جواب دیا، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، تمہارے لیے تمہارا راستہ، میرے لیے میرا راستہ، تمہارے لیے تمہارا طریقہ، میرے لیے میرا طریقہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، قیامت کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ تم مسلمانوں کو دیکھو گے، صبح اٹھے گا تو مومن ہوگا، لیکن شام ہونے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ چناؤ ہیں، بہار میں بھی چل رہے ہیں، آپ کے ادھر بھی ہوتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا یہ منظر، ہمیں یاد ہے، بول دیں گے، مسجد کا چندے کا معاملہ ہے۔ آپ لوگوں کی کانا پھوسی سے ہمیں انڈیکیٹ کر دیا ہے۔ تو میرے بھائیو سنیے، یہ بہت قیمتی بات بتلا رہا ہوں میں۔ آدمی صبح مومن ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کی نشانی ہے، یُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا، صبح مومن ہوگا لیکن شام ہونے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا۔ ایسا کیسے؟ آپ دیکھو گے ایک آدمی کو، ایک مسلمان کو، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آواز سنے گا، بستر سے اٹھے گا، الصلاۃ خیر من النوم، یہ آواز سنے گا، بستر سے اٹھے گا، وہ وضو بنائے گا، فجر کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے آئے گا، نماز پڑھنے کے بعد وہ قرآن کی تلاوت بھی کرے گا، صبح تک بیٹھ کر لمبی لمبی دعائیں بھی مانگے گا، سب کچھ کرے گا، فجر کے بعد قرآن کی تلاوت میں بھی لگے گا، دعا اذکار بھی کرے گا، ظہر بھی پڑھے گا، عصر بھی پڑھے گا، لیکن ایک پارٹی کا ٹکٹ ملا ہوا ہے اسے، وہ چناؤ بھی لڑ رہا ہے، اس کو ووٹ چاہیے، اس کی بستی میں کچھ غیر مسلم بھی رہتے ہیں، جب تک غیر مسلموں کے ووٹ نہیں ملیں گے وہ جانتا ہے کہ میں جیتوں گا نہیں، لیکن شام کا سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے وہ غیر مسلموں کا ووٹ پانے کے لیے ان کے مندر میں چلا جاتا ہے، ٹیکا لگا لیتا ہے، مورتی کے اوپر پھول اور مالا بھی چڑھا دیتا ہے، اس لیے کہ مجھے ان کے ووٹ مل جائیں، غیر مسلموں کا ووٹ مل گیا تو ہم جیت جائیں گے۔ جب اس نے سندور ماتھے پہ ٹیکا لگا لیا، اندر گھس کر مورتی کے اوپر ہار یا پھول یا مالا ڈال دیا، اللہ کے نبی کی یہ حدیث اپنا کام کر گئی، یُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، صبح اٹھے گا مومن ہوگا، شام کا سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا۔ کافر ہونے کی وجہ بھی بتا دی، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ دنیا کے چند سکوں کے لیے اپنا دین بیچ دے گا، وہ دنیا کے چند سکوں کے لیے، دنیا کے چند ٹکڑوں میں وہ اپنے دین کی نیلامی کر دے گا، اپنے دین کو بیچ دے گا۔ یہ چیز ہے۔ مولوی جرجیس کیوں چناؤ نہیں لڑتا ہے؟ کیا جرجیس صاحب چناؤ لڑ نہیں سکتے؟ یا مجھے پارٹیوں کی طرف سے آفر نہیں آتے ہیں؟ لیکن چناؤ اس لیے نہیں لڑتا کہ سب سے زیادہ جھوٹ اسی میں بولنا پڑتا ہے، پارٹی نے جو کیا نہیں ہے وہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ ہاں کیا ہے، اپنی پارٹی کی غلطیوں کو بھی پردہ ڈال کے سچ ثابت کرنا پڑتا ہے، اور ووٹ لینے کے لیے ٹیکا بھی لگانا پڑتا ہے۔
اور ہار اور پھول بھی ڈالنا پڑتا ہے اور ہاتھ جوڑ کے کھڑا بھی ہونا پڑتا ہے. کیا کریں؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا. کافر کس کو کہا ہے؟ صرف سر جھکانے والے کو نہیں، دنیا کے چند ٹکڑوں میں اپنے دین کو بیچ دینے والے کو کافر کہا ہے. چند سکوں میں اپنا ایمان بیچ دے گا. مساوات کا درس اسلام دیتا ہے. خطبہ حجۃ الوداع اٹھاؤ. کل جو ہم نے اس کی 5 چیزیں بیان کی تھی، ختم کرنے سے پہلے اللہ کے نبی نے یہ بھی کہہ دیا تھا، یا بنی آدم کلکم من تراب، کلکم من آدم و آدم من تراب. اے لوگو، تم سب آدم کے بیٹے ہو اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے. لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی. کسی عرب کے رہنے والے کو غیر عرب پر کوئی فوقیت نہیں ہے، کسی غیر عرب کے رہنے والے کو کسی عربی پر کوئی سرشٹھا نہیں ہے، کسی کالے کو گورے کے اوپر اور کسی گورے کو کسی کالے کے اوپر کوئی سرشٹھا، کوئی درجہ نہیں ہے. سب برابر ہیں اللہ کی نظر میں. کالا گورا برابر، چھوٹا بڑا برابر، امیر غریب برابر، سب برابر ہیں. الا بالتقوی. اللہ کی نظر میں بڑا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، جو اللہ کا خوف سب سے زیادہ کھانے والا ہے. حج کا میدان ہے. مساوات کا درس یہاں سے سیکھیے. ہندو بھائیوں، تمہیں کل یہ پرسوں یہ تقریر تم تک بھی پہنچ جائے گی. تم بھی سیکھو اسلام اس میسج کو. حج کا میدان ہے. افریقہ کے کالے لوگ بھی موجود ہیں، مصر کے گورے لوگ بھی موجود ہیں، ہندوستان کے کالے اور گوروں کے بیچ میں میڈیم لوگ بھی موجود ہیں. 40-50 لاکھ کا مجمع ہے. امیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں، کالے بھی ہیں، گورے بھی ہیں، ٹھگنے بھی ہیں، لمبے بھی ہیں، موٹے تازہ بھی ہیں، پتلے دبلے بھی ہیں. سب ایک ہی میدان میں جمع ہیں اور سبھی کی زبان سے جملے نکل رہے ہیں، لبیک لبیک اللہم لبیک. حاضر ہوں، حاضر ہوں، تیرے سامنے آیا ہوں. اپنے گناہوں کی پوڈری لاد کر، اپنے گناہوں کا بوجھ اپنے سر پر لاد کر تیرے دربار میں حاضر ہوا ہوں. اے اللہ، تیرے دربار میں آیا ہوں. ہر آدمی اپنے گناہوں کو پیش کر رہا ہے کہ اللہ تیرے دربار میں آیا ہوں. نہ امیر غریب کو بھگا سکتا ہے، نہ غریب امیر کو بھگا سکتا ہے. یہ انسانیت، یہ مساوات کا درس جو اسلام دیتا ہے، دنیا کی ساری قومیں حیران و پریشان ہیں. ہندو بھائیوں کے مندر میں چلے جاؤ، برہمنوں کے مندر میں شودر نہیں جا سکتا، شودر کے مندر میں برہمن نہیں جا سکتا. برہمن پوجا کرے گا تو شودر نہیں جا سکتا، شودر برہمن کی تھالی میں نہیں کھا سکتا. میرے بھائیوں، یہ الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن اسلام کے نظریے پر غور کرو، اسلامی شکشا پر غور کرو. اذان کی آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ. معظم پور کے اندر، نارائن پور کے اندر ایک ٹوٹو چلانے والا آدمی بیچارہ، اس نے اذان کی آواز سنی ہے، 100-200 روپے کماتا ہے. اس نے اذان کی آواز سنی ہے، وہ جلدی سے وضو بناتا ہے اور مسجد میں چلا جاتا ہے. اسی نارائن پور کی سرزمین پر مولانا جرجیز بھی پروگرام کرنے کے لیے آئے ہیں. جرجیز صاحب کو اپنے کمرے سے وضو بنا کر مسجد میں جانے میں دیر ہو گئی، آگے کی صف بھر گئی ہے. ٹوٹو چلانے والا بالکل بیچ میں پہلی صف میں بیٹھا ہوا ہے. مولوی جرجیز بعد میں آتا ہے. اسلام کی نظر میں مولوی جرجیز کو اتنا پاور نہیں ہے کہ آگے صف میں بیٹھے ہوئے ٹوٹو چلانے والے کو انگلی کے اشارہ کر کے مسجد سے باہر نکال دے، یا پیچھے کی صف میں کھڑا کر دے اور خود آگے کی صف میں لگ جائے. یہ پاور نہ تو اسلام جرجیز کو دیتا ہے، نہ مسجد کی کمیٹی جرجیز کو دے سکتی ہے. کوئی کسی کو نہیں دے سکتا ہے. حی علی الصلاۃ کی آواز سنی. سعودیہ کی سرزمین ہے، مکہ ہے، خانہ کعبہ ہے. ہندوستان کا ایک غریب آدمی عمرہ کرنے جاتا ہے، پہلی صف میں بیٹھا ہوا ہے، امام حرم کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتا ہے، پہلی صف کے اندر ہے. سعودیہ کا بادشاہ بھی نماز پڑھنے آ رہا ہے، اس کو پیچھے جگہ ملتی ہے.
اللہ کی قسم سعودیہ کے بادشاہ کو بھی یہ پاور نہیں ہے کہ اگلی صف میں بیٹھے ہوئے انڈیا کے اس غریب آدمی کو پیچھے صف میں کر دے. نہیں, تو بعد میں آئے ہو, بعد میں بیٹھو, پیچھے بیٹھو. یہ الگ بات ہے کہ آگے صف کا کوئی آدمی اٹھے اور مولوی جرجیز کی عزت کرتا ہوا کہہ دے صاحب آپ آگے آ جائیے, وہ اپنی جگہ پر خود کر دے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن جرجیز صاحب کو ہٹانے کی طاقت نہیں ہے. سعودیہ کا بادشاہ بھی کسی کو بھگا نہیں سکتا. اگلی صف کے کسی غریب آدمی, رکشہ چلانے والے اور ٹیکسی ڈرائیور کو بھی سعودیہ کا بادشاہ اگلی صف سے ہٹا نہیں سکتا ہے. یہ پاور اس کو کس نے دیا ہے؟ اس غریب انسان کو یہ دیا ہے اسلام نے. یہ کس نے دیا ہے؟ یہ دیا ہے جناب محمد رسول اللہ نے. یہ کس نے دیا ہے؟ یہ دیا ہے قرآن کی تعلیم نے. یہ ہے مساوات, یہ ہے اسلام. اس لیے دنیا کے ہر آدمی کو اسے قبول کرنا چاہیے, کیونکہ اس کو یہ سب کے لیے ہے. ہمیں ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے. جب مسجد سے کوئی ہمیں نہیں ہٹا سکتا, طاقت نہیں ہے کسی کے اندر, پاور ہی نہیں ہے کسی کو حاصل. یہ مساوات کا درس کون دے رہا ہے؟ اسلام دے رہا ہے. میرے بھائیوں, 12:08 ہو رہے ہیں, تقریر ابھی ہماری ختم نہیں ہوئی ہے. میں کچھ لوگوں کو چادر لے کر آپ کے درمیان بھیج رہا ہوں. اس مسجد کی تعمیر ہونا ہے, کام باقی ہے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ مسجد کے نام پر زیادہ سے زیادہ تعاون کریں. میں نے کٹیہار کے ایک جلسے میں کہا تھا کہ اللہ کی راہ میں جو چیز جتنی زیادہ خرچ ہوتی ہے بڑھتی ہے. ایک کتیا کو دیکھو کتنے بچے پیدا کرتی ہے, 10, 12, 6, 8, لیکن کتنے دکھائی دیتے ہیں؟ 2 ادھر, 5 ادھر, 6 ادھر. سڑک پہ کوئی ٹرک کے نیچے مر گیا, جبکہ وہ کاٹے نہیں جاتے. اور کتنا دیتی کتیا؟ 6, 8, 10. اور ایک بکری کو دیکھ لو کتنے بچے دیتی؟ 2, مشکل سے 3. ویسے 3 بہت کم دیتی ہے, 1, 2, 1 زیادہ ہیں. اس سال آپ اللہ کے نام پر قربانی کریے. 1 کروڑ بکرا قربانی ہوا, دوسرے سال اللہ تعالیٰ نے 1 کروڑ سے زیادہ پھر پیدا کر دیا. روزانہ کتنا اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات ہو رہا ہے, اور قربانی کے موسم میں کتنی کٹ جاتی ہیں, اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات ہو جاتی ہیں, اللہ دوسرے سال پھر بڑھا دیتا ہے. یہ اس بات کی علامت ہے اللہ کی راہ میں جو چیز جتنی زیادہ خرچ ہوتی ہے وہ اتنی بڑھتی ہے. اس پر آپ بھروسہ کرتے ہوئے آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کریے, بھیجیے.